السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انسان کو سوجھ بوجھ اور عقل و دانش کے ساتھ جو قوت اظہار دی گئی ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عظیم عطیہ ہے۔ سورہ بقرہ میں رب کریم کا ارشاد ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ سورۃ صاد میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ عزیزو، عقل و دانش اور متاثر کن گفتگو کا ملکہ اللہ کے گراں قدر عطیات میں سے ہے۔ کسی موضوع پر مختلف افراد مختلف طریقوں سے اظہار خیال کر سکتے ہیں، مگر ان میں سے سب سے بہتر طریقہ اظہار وہ ہے جس میں دانش جھلک رہی ہو اور جو واضح ترین ہو، بھول بھلائیوں سے پاک ہو۔ کلام کی یہی خصوصیت کسی شخص کو سنی ہوئی بات پر توجہ مرکوز کرنے، بے دھیانی سے دھیان میں لانے اور بھولی بسری بات ذہن میں تازہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ایسی گفتگو کا طریقہ رکھنے والا شخص اپنی بات کو غیر ضروری طور پر لمبا کرنے سے گریز کرتا ہے، لیکن اپنے خیالات اور نظریات کو بہت مختصر اور جامع اور حتی الامکان قابل فہم انداز میں پیش کرتا ہے۔ ایک صاحب عقل آدمی جس موضوع پر بھی اظہار خیال کرتا ہے، اس کے چند سیدھے سادے اور بے لاگ جملے اپنے مخاطبین کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وہ دل میں بات اتر جاتی ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ دل کو موہ لینے والی پرتاثیر گفتگو سیکھنے سے حاصل ہونے والی صلاحیت نہیں۔ اس کے لیے نہ کوئی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، نہ عقدہ کشائی کے لیے کوئی مقرر شدہ نکات۔ یہ دل سے اٹھنے والی ایک بات ہوتی ہے جو دل پر اثر کرتی ہے، یعنی دل سے جو اٹھتی ہے آواز وہ اثر رکھتی ہے۔ اس کے لیے خلوص درکار ہوتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کہ وہ میری زبان کو وہ بات کہنے کی توفیق دے جو دل پر اثر کرے۔ تو اللہ جل شانہ دوران گفتگو ہی اس کی زبان سے ایسے کلمے کہلوا دیتا ہے جو مطلوبہ اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ گفتگو میں حکمت اور بصیرت مومن کی میراث ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب فرعون جیسے بڑے بدبخت کافر کی طرف جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرنا، ہو سکتا ہے بات مان جائے۔ عزیزو، اللہ جل شانہ کو خوب پتا تھا کہ اس نے بات نہیں ماننی، لیکن یہ آپ کی اور میری قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تربیت کے لیے ایک دستور بتا دیا گیا کہ اللہ جل شانہ کی بات، اللہ کے دین کی بڑائی کی بات، اللہ کی کبریائی کی بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ منصور عباسی خلافت عثمانیہ کے اولین خلفاء میں سے ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک بزرگ آئے، میں ابھی ان کا نام بھول رہا ہوں، تو انہوں نے اس سے سختی سے نصیحت کی۔ تو منصور عباسی خود بھی ایک عالم تھا، تو اس نے کہا، حضرت مجھ سے نرمی سے بات کیجیے، آپ سے ایک بہت اچھا اور مجھ سے بہت برا اس کے پاس آیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اسے بھی اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کا کہا گیا تھا۔ یہاں پہ منصور عباسی نے اپنے سے برا فرعون کو کہا اور ان بزرگوں سے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا۔ تو عزیزو، دین کی بات جب بھی کی جائے، احسن طریقے سے نرمی کے ساتھ سامنے والے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے تدبیر اختیار کرتے ہوئے بات کی جائے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ بات کی جائے۔
دوسرے عیب کے عیبوں کے اوپر کو یعنی دوسرے کے عیبوں کو ٹٹول کر بات نہ کی جائے، ایسے بات کی جائے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ہٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اور اللہ جل شانہ سے مانگا جائے کہ اللہ آپ میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے کہ میں آپ کے دین کی جو بات کر رہا ہوں اس کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا جب بندہ اپنی بات، اب آپ خود ایک چیز کو دیکھیں، جب مارکیٹنگ کے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی پروڈکٹ جس کے اندر کافی خامیاں بھی ہوتی ہیں اسے بیچنے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو اس دین مبین کو، جس کی اول سے لے کے آخر تک جو خیر پر ہی مشتمل ہے، اس کی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمیں وہ جو دائی کی صفت ہے، دعوت اللہ جو بیان کرنے والی کی صفت ہے، ہم اس سے آگاہ نہیں ہوتے، حکمت بصیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہیں کی، اللہ کا پیغام پہنچانے میں کہیں بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنی جان کو ان کاموں میں لگا کے رکھ دیا۔ عزیزو، اس بات کو سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ جو بھی اس راستے کو پکڑے گا وہ اپنی منزل مراد کو پہنچ جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں حکمت بصیرت عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق ہمیں نصیب فرمائے، دوسروں کے ساتھ احسن طریقے سے گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔